على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداد. مخصوص بڑی عید کے موقع پر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ اس جذبے کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے جوان سال بیٹے کو منا کی وادی میں زمین پہ لٹا کے گردن پہ چھری رکھی. نبیوں کے دل اس چیز سے پاک ہوتے ہیں کہ وہ کسی رکاوٹ میں الجھ جائیں اور اللہ کے قرب سے معاذ اللہ دور ہو جائیں. نبی اس چیز سے پاک ہوتے ہیں. اولاد سے محبت کرنا یہ گناہ نہیں ہے. اولاد سے محبت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور یہ سنت ہے انبیاء کرام کی. اولاد سے محبت کرنا گناہ نہیں بلکہ اجر والا کام ہے، ثواب والا کام ہے اولاد سے محبت کرنا. تو آپ کہیں گے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اولاد کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں اولاد کی محبت سے ثواب ملتا ہے. بات سمجھ کیسے آئے گی؟ تو یاد رکھیں، اسلام اولاد کے ساتھ محبت کرنے سے نہیں روکتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اولاد کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے. اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. اگر کسی وقت دونوں کا کراس ہو، ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جائیں دونوں محبتیں، تو مومن اس وقت اللہ کی محبت کو اختیار کرتا ہے. یعنی وہ اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے حکم توڑتا نہیں. سمجھیں آپ میری بات؟ اولاد کی محبت ہونی چاہیے دل میں، لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اولاد کی وجہ سے انسان اپنے رب کو ناراض کر لے، اولاد کی وجہ سے اپنے رب کے حکم توڑے اور اپنی آخرت خراب کرے. اولاد کی محبت اتنی ہی ہونی چاہیے کہ جن سے آدمی ان کے حقوق ادا کرے. اور کبھی اولاد کی محبت اللہ سے دور کرنا چاہے تو اس وقت آدمی اللہ کے حکم نہ توڑے، اولاد کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں. بڑھاپے کی اولاد ہے، 80 سال عمر پاک تھی، اس کے بعد اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اولاد سے کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا خلیل میرے ساتھ ہی محبت کرتا ہے. ہاں میں تمہاری آنکھوں پر بھی ظاہر کر دیتا ہوں، تمہیں بھی دکھا دیتا ہوں کہ میرا خلیل مجھ سے ہی محبت کرتا ہے. اب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا. نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبیوں کو شیطانی خواب نہیں آتے. آپ اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں لے گئے اور فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں اپنا خواب پورا کروں یا نہ؟ حالانکہ ارادہ پورا ہے خواب پورا کرنے کے، صرف بیٹے کی قابلیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیے، آداب فرزندی کیسے ادا کیے. یا ابا طفل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. زمین پہ لٹا کے تیز چھری بیٹے کی گردن پہ رکھ دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پھیرنے لگے ہیں کہ جبریل امین سدرہ پہ تھے. اللہ کریم نے فرمایا جبریل جلدی جا اور چھری کے نیچے سے میرے نبی کو نکال کے جنتی دمبا رکھ کے آ. جبریل آئے، ایک لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں
جبریل ساتوں آسمانوں سے اوپر ہیں، پلک جھپکنے میں منا کی وادی میں پہنچ گئے اور چھری کے نیچے جنتی دمبا رکھ دیا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے ہیں؟ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، پر ذبیح اللہ بن گئے ہیں۔ سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ذبح ہو کر جو ثواب ملنا تھا وہ ذبح ہوئے بغیر مل گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار